بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزار پاک حضرت کبیر الدین المعروف حضرت شاہ دولت دریائی رحمۃ اللہ علیہ، گجرات۔ گجرات پرانے قلعہ کے شاہ دولہ گیٹ کے بالکل سامنے، یہ اس لوکیشن میپ کے مطابق ہارڈلی 200 میٹر آگے یہ مزار پاک واقع ہے۔ گجرات میں جیسے ہی آپ سہنی دا بازار سے گزرتے ہوئے شاہ دولہ گیٹ کے سامنے پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے یہ پرانے دور کی ایک انتہائی خوبصورت اور پرشکوہ قسم کی عمارت آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ اس عمارت کو، اس حسن کو، اس طرز تعمیر کو انجوائے کریں۔ اگرچہ یہاں پہ بہت زیادہ شور ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ایسے وقت پہ جائیں جب یہ شور نہ ہو تو آپ بہت انجوائے کر سکتے ہیں۔ پرانے قلعہ میں سے صرف یہ شاہ دولہ گیٹ ابھی تک سلامت ہے، باقی قلعہ جو ہے وہ منہدم ہو چکا ہے، لیکن یہ بھی اپنے دور کی، اس پرشکوہ قسم کے دور کی ایک مکمل داستان آپ کو سناتا ہے۔ جیسے ہی آپ شاہ دولہ گیٹ کے سامنے سے اس کی حضرت شاہ دولہ کے مزار کی طرف جانے والی روڈ کے اوپر چلتے ہیں تو سامنے سے کچھ اس طرح کے مناظر ہوتے ہیں۔ دونوں طرف چھوٹا چھوٹا بازار ہے، چھوٹی شاپس ہیں، اور یہ سامنے جو ہے یہ مزارات کے اوپر چڑھانے والی چادریں اور مٹھائی اور پھولوں کے فروخت کرنے والے لوگوں کی دکانیں ہیں یہاں پہ۔ حالیہ تجاوزات ختم ہونے کے نتیجے میں یہ اندر سے پرانی گلی نکل آئی ہے، ورنہ یہاں پہ مکمل طور پہ جو ہے نا وہ یہ اوپر سے ڈھکا ہوا ہوتا تھا۔ یہ مزار پاک کا مین صدر دروازہ ہے، اور یہاں سے آپ جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں تو پھر آگے مزار کا ایریا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے فرنٹ کی جو چھوٹی چھوٹی شاپس ہیں، وینڈر شاپس، وہ ہیں۔ مزار کے گیٹ کے اوپر یہ کچھ گداگر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان کو اوائڈ کرتے ہوئے آگے جائیں تو رائٹ اور لیفٹ پہ چھوٹی چھوٹی گفٹ شاپس ہیں جہاں پہ زائرین آتے ہیں، تو یہاں پہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور پہ، اور مٹی کے برتن، پیالیاں وغیرہ یہاں سے خریدتے ہیں، جو یہاں سے سوغات کے طور پہ لوگ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ مزار پاک کا سامنے والا ایریا ہے۔ جیسے آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ سامنے مزار کا ایک خوبصورت ترین جو پورشن ہے وہ آپ کے سامنے کھلتا ہے۔ ابھی میں تھوڑا سا آپ کی تاریخ بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ آج سے تقریباً 5 صدیاں پہلے 1554 عیسوی کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ ابراہیم لودھی کے خاندان سے تھے، اور جس وقت آپ کی ولادت ہوئی اس وقت یہ خاندان جو ہے وہ مغلوں کے عتاب کا شکار تھا، تو آپ لوگ جو ہے، آپ کے والدین نے آپ کو ایک ہندو تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس ہندو نے آپ کی پرورش کی، اور پھر آہستہ آہستہ جب آپ بڑے ہوئے تو آپ کی مختلف کرامات کا ظہور شروع ہو گیا، تو وہاں سے لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ بہت بڑے کوئی ولی ہیں یا بزرگ ہیں۔ روحانی طور پہ دیکھا جائے تو آپ نے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا روحانی سلسلہ جا ملتا ہے۔ آپ کے جو جن سے آپ نے دست بیعت کیا، ان کا روحانی سلسلہ دراصل اس طرح شروع ہوتا ہے۔ تو آپ کافی عرصہ ملتان میں رہے، ملتان کے بعد سیالکوٹ آ گئے، سیالکوٹ سے پھر 1612 عیسوی کے اندر آپ یہاں سے گجرات تشریف لے آئے۔ یہاں گجرات قلعہ جس وقت تعمیر ہوا تو قلعہ کے تعمیر ہونے کے بعد یہاں پہ آہستہ آہستہ لوگوں کی آبادی بڑھنا شروع ہو گئی۔ دریائے چناب کے کنارے چونکہ یہ موجود تھا تو یہاں پہ ضروریات زندگی جو تھیں وہ وہم موجود تھیں۔ تو قلعہ کے سامنے آپ نے آ کے اپنا ڈیرا لگایا، اور یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ سخاوت اور دریا دلی، آپ کے جو فلاحی کام تھے بہت سارے، جس میں کافی آپ نے پل تعمیر کروائے، کافی ساری مساجد آپ نے تعمیر کرائیں، مسافر خانے تعمیر کروائے، کیونکہ لوگ آپ کے پاس آتے تھے اپنی حاجات لے کے۔ حاجات تو اللہ تعالیٰ پوری کرنے والے، آپ دعا فرماتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی دعا کبھی رد نہیں کرتے۔ تو جو بھی وہاں سے یہ مزار پاک کے اندرونی مناظر ہیں، یہاں پہ عورتوں اور مردوں کے لیے جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ بیٹھنے کا انتظام ہے۔ بڑی ایک پرشکوہ حسین عمارت ہے، بہت خوبصورت اس کا گنبد ہے، اور یہ پیچھے قصیدہ غوثیہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو روحانی سلسلہ حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے جہاں ملتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے جو اپنا ڈیرا تعمیر کیا، آستانہ وغیرہ جو بھی تھا، یہاں پہ رہائش کا انتظام تھا، یہاں پہ آپ رہے اور لوگوں کی آپ نے بہت زیادہ خدمت کی۔ تو اس خدمت کی وجہ سے آپ کا جو لقب تھا وہ دریائے مشہور ہوا، مطلب دریا دل صفت کے مالک تھے آپ، سخاوت، بے انتہا سخاوت تھی آپ کی۔
ایک اور چیز جو شاہدولہ کے چوہے مشہور ہیں پنجاب میں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، گورنمنٹ نے ان کو بین کر دیا اور آپ سے جو ان کی نسبت ہے وہ غلط ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، سلامت رہیں، مسکراتے